یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ ہم سب یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، محض اس کا احسان ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ ادریسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ بہت بڑی تعداد شاگردوں کی بھی تھی، متوسلین مریدین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو شیخ عبداللہ ادریسی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی جو کنویں پر پانی بھر رہی تھی۔ تو جب حضرت عبداللہ ادریسی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ان پر پڑی تو یہ اس کے دیوانے ہو گئے اور اپنے شاگردوں اور مریدین اور متوسلین سے کہنے لگے کہ آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرا سینہ علم سے خالی ہو چکا ہے۔ جو حدیث کے طالب علم ہیں وہ کسی اور استاد کو ڈھونڈ لیں، اور جو راہ سلوک کو طے کرنے والے ہیں وہ کسی اور شیخ کو ڈھونڈ لیں، میرے پاس اب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مریدین اور متوسلین روتے ہوئے واپس چلے گئے اور ادھر عبداللہ ادریسی اس لڑکی کے پیچھے تلاش کرتے ہوئے محلے میں پہنچے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں گھر میں فلاں جگہ پر رہتی ہے۔ تو عبداللہ ادریسی اس گھر میں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے لڑکی کے والد نکلے، پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والد کہنے لگے کہ آپ شکل و صورت سے مسلمان لگتے ہیں اور ہم عیسائی ہیں، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے نہیں کر سکتا، ہاں شرط یہ ہے کہ آپ بھی عیسائی مذہب کو قبول کر لیں تو پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارے سور بھی چرانے ہوں گے 10 سال تک۔ عبداللہ ادریسی نے اس کے باپ کی دونوں شرطوں کو قبول کر لیا۔ ادھر مریدین اور متوسلین واپس چلے گئے۔ علامہ شبلی جیسے بزرگ ان کے مریدین میں سے تھے۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جاؤں تو صحیح اپنے شیخ کو دیکھ کر آؤں کہ میرے شیخ کس حال کے اندر ہیں۔ یہ اسی جگہ پر پہنچے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل کے اندر سور چرا رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ واقعی ان کے شیخ جنگل کے اندر سور چرا رہے ہیں۔ جس عصا کو پکڑ کر وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج اسی عصا کو پکڑ کر وہ سور چرا رہے ہیں۔ جس جبے کو پہن کر وہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوا کرتے تھے، آج اسی جبے کو پہن کر سور کو چرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑے روئے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، روئے گر گڑائے، اے اللہ میرے شیخ کو ہدایت نصیب فرما۔ اپنے شیخ کے پاس نماز پڑھ کر فارغ ہو کر گئے، کہنے لگے حضرت آپ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد تھیں، کیا کوئی حدیث مبارکہ آپ کو یاد بھی ہے؟ کہنے لگے شبلی ساری کی ساری حدیثیں بھول چکی ہیں، بس ایک حدیث مبارکہ یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے اسے قتل کر دو۔ پوچھا حضرت آپ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن کی بھی کوئی آیت یاد ہے؟ کہنے لگے شبلی سارا قرآن بھول چکا ہوں، بس ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ علامہ شبلی نے جب یہ بات سنی
تو اللہ کے سامنے بہت روئے۔ شیخ بھی دیکھ کر رونے لگے، اللہ نے گڑ گڑانے لگے، معافیا مانگنے لگے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ ہدایت نصیب فرما۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، دوبارہ مسلمان ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے وہ تمام کی تمام احادیث اور قرآن مجید ان کے سینے میں دوبارہ لٹا دیا۔ علامہ شبلی نے پوچھا حضرت یہ آزمائش کس وجہ سے آئی؟ کہنے لگے کہ جب ہم حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو میں نے راستے میں دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آگ کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، یہ کتنے بے وقوف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ عبداللہ یہ جو تو دین اسلام پر قائم ہے اپنی عقل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض میری رحمت ہے کہ تو دین اسلام پر ہے۔ پھر دیکھ میں تجھے بھی تیری عقل کے حوالے کرتا ہوں کتنا تو دین اسلام پر قائم رہ سکتا ہے۔ شبلی بس میں نے اس وقت محسوس کر لیا تھا کہ دین اسلام میرے سینے سے ایک سبز پرندے کی شکل میں نکل کر اڑ گیا، اور میں اپنے سینے کو دین اسلام سے خالی پاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں آج ہم بھی جو مسلمان ہیں یہ محض اس اللہ رب العزت کا احسان ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ